جاہل مولوی خدائی کے دعوے دار، غلطی معاف نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی رجوع قبول نہیں، توبوں کو ہم قبول ہی نہیں کرتے۔ ایسے مولوی جو جاہل ہوتے ہیں، پس پردہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے، میں ہوں محمد مدنی، آئیے چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ وقت پہلے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بیان، ایک سپیچ کے دوران اپنی الفاظ کی اچھی سلیکشن نہ کرنے کی وجہ سے کچھ غلطی کر بیٹھے۔ اس غلطی سے رجوع کیا، عوام سے معافی مانگی، علماء سے معافی مانگی، تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ رجوع کیا، توبہ کی، معذرت کی، لیکن اس معذرت کے اوپر علماء کے بیان آئے، انہوں نے کہا کہ غلطی ہے، کوئی گستاخی نہیں، لیکن کچھ جاہل لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کوئی معافی قبول نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، ہم انہیں قتل کریں گے، ہم انہیں ماریں گے، ان کی معافی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ رعایت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، یعنی کہ مرتد ہو جائے، اگر وہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہے، فرمایا کہ اسے 3 دن کی مہلت دی جائے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر وہ مسلمان ہوگا، اس کی جان، مال، عزت، سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ محفوظ ہوں گی۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو رعایت دی ہے کہ وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو مسلمان ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، اگر بالفرض والمحال کسی کے اوپر گمراہی کا غلبہ آ جائے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو بھی شریعت کہتی ہے کہ اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ، وہ توبہ کرے، پھر اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ بہت سے لوگوں نے ایسے کیا بھی صحیح، جیسا کہ درس نظامی کے اندر ایک کتاب ہے دیوان متنبی۔ وہ متنبی کون تھا؟ متنبی اس لیے مشہور ہے کیونکہ اس نے بھی ہارون رشید کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب اسے سمجھایا گیا تو وہ سمجھ گیا اور اس نے اپنے اس دعوے سے دستبرداری کا اظہار کیا۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک الفاظ کی اچھی سلیکشن، بقول ان کے، میں تو کہتا ہوں کہ بھی مسٹیک تو ہو سکتی ہے، ایک انسان ہے، اگرچہ مفتی ہیں، عالم ہیں، مسٹیک ہو سکتی ہے۔ انہوں نے الفاظ کی وہ سلیکشن، جو سلیکشن عوام کے مطابق ہوتی یا اس اعتبار سے ہوتی کہ لوگ اس کو سمجھ سکتے، تو مفتی صاحب نے وہ سلیکشن نہ کرنے کی وجہ سے عوام سے معافی بھی مانگی، توبہ بھی اللہ سے کی، اللہ سے رجوع بھی کیا، لیکن اس کے باوجود شر پسند جاہل لوگ جنہوں نے درس نظامی بھی نہیں کیا، درس نظامی کی مکمل کتابوں کے انہیں نام بھی نہیں آتے، احادیث کے اندر انہیں کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، قرآنی آیات کا ترجمہ انہیں نہیں آتا، تفسیر سے لابلد ہیں، ان لوگوں کا علمی بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ دیکھیں، تحریک لبیک کے ہوں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ شدت انہی کی طرف سے بڑھ رہی ہے۔ بریلوی مسلک کے علماء، جید علماء جو ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو یا آپ کہہ رہے ہو، تو انہوں نے اپنی عوام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن جاہل لوگ جن کا درس نظامی بھی مکمل نہیں ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی صرف و نحو، وہ تو علم و نحو بھی نہیں پڑھنا جانتے، انہیں کریمہ سعدی بھی نہیں آتی ہوگی، سوائے سٹیج کے اوپر بیٹھ کر گالم گلوچ کے انہیں کچھ نہیں آتا۔ یہ جو ہمارے خادم حسین رضوی صاحب کے جو بیٹے ہیں، ان کے پاس کیا ان کا علمی بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کو پکڑا اور سٹیج کے اوپر بٹھا دیا اور یہ آ گئے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ بھائی آپ سر تن سے جدا کرو، لیکن اس سے پہلے آپ کوئی دلیل تو دو، سر تن سے جدا کرنے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس تو کوئی نہیں ہے سوائے الزام کے، الزام تراشی کے۔ بارہا کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ ایک علمی بحث تھی، جسے مسلک بریلویہ کے فتاوی نعیمی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، تفسیر نعیمی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، تو وہاں پر یہی بحث ساری کی ساری لکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے سارے کے سارے ان بریلوی علماء کو قتل کرو جو اس تفسیر نعیمی کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی اسی کے اوپر اتفاق ہے۔
آپ کے ایک معتبر کتاب ہے، اس کے مقدمے کے اندر ان نے وہی بحث لکھی ہے۔ مفتی صاحب نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ الفاظ ایسے بولے ہیں جس کے اندر یعنی کہ کچھ نہ کچھ رعایت مل سکتی ہے۔ انہوں نے تو اس کے اندر وہ الفاظ ہی نہیں بولے جن کے ذریعے سے ان کو رعایت ملے۔ تو خدا را آپ خدائی کا دعویٰ نہ کریں، آپ شاعر نہ بنیں، آپ اپنے آپ کو انسان بنائیں، کیونکہ انسان آدمی بنتا ہے تو پھر وہ دین کی بھی سمجھ رکھتا ہے، علماء کی بات کو بھی مانتا ہے، پھر وہ تمام کی تمام باتوں میں آ سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے سر تن سے جدا، کوئی کہتا ہے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے۔ اگر کسی نے بھی مفتی صاحب کو ہاتھ ایسے طور پہ لگایا یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو مکتب دیوبند کے یہ نوجوان جو مفتی صاحب کے دیوانے ہیں یا مفتی صاحب کے شاگرد ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ بھی مفتی صاحب کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، مفتی صاحب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے بریلوی علماء اپنے ان بچوں کو اور اپنے ان غیر سنجیدہ آوازیں نکالنے والوں کو سمجھائیں تاکہ ملک کے اندر انتشار نہ پھیلے، ملک پاکستان وطن امن و امان کے ساتھ رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیار محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔